ایک ایسینا فاؤنڈیشن لڑکیوں کا ایک اسکول ہوا کرتا تھا لاہور میں نام جو اب لکاس بن گئے. ایسینا فاؤنڈیشن بہت بہت بڑا اسکول تھا اور وہ صرف گرلز اسکول تھا. تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو کر دیں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ اس بار جو ایڈمیشنز ہوں گے اس میں ہم لڑکوں کو بھی لیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ 2 ہی ایڈمیشنز ہوئے اس میں, جو ایک میرا تھا اور ایک اور ندیم لڑکا تھا اس کا تھا. تو کوئی 3-4 سال کے ایکسپیرینس کے بعد انہوں نے کہا یہ 2 ہی لڑکے ہیں اور یہ بڑے, یا تو یہ وہ بن جائیں گے یا نہ بنے تب بھی خطرناک بات. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر ہمیں کہا کہ آپ کوئی اور اسکول ڈھونڈ لیں. تو میں بھی لکاس تو پھر بعد میں کچھ اب وہ لکاس بن گیا ہے. نہیں اچھا تب وہ ایسا نہ تھا. تب ایسے نہ تھا اور اب اس کو لکاس, کیونکہ ہمارے بہت سارے میل دوست ہیں جو لکاس سے پڑھے ہوئے ہیں. اچھا نہیں وہ ایسے نا جو تھا وہ صرف گرلز کے لیے. اوکے, وہ جو ان کی برانچ ہوگی وہ برانچ صرف گرلز کے لیے تھی. تو یہ مجھے یہ اعزاز حاصل رہا کہ کچھ عرصہ میں نے صرف خواتین کے اسکول میں پڑھا. اسی طرح گورنمنٹ کالج میں ایک کردار تھے رحمان بھائی, معاف کیجیے گا, ایکسپریس پہ وہ شو بھی کرتے ہیں جی. تو وہ ہمارے پریزیڈنٹ تھے جب میں جوائنٹ سیکرٹری تھا ڈیبیٹنگ سوسائٹی کا. جب میں جونیئر تھا تو وہ پریزیڈنٹ تھے. اور جس پارلیمنٹری اسٹائل آف اسپیکنگ کی ٹیم میں وہ فرسٹ اسپیکر ہوتے, وہ سیکنڈ اسپیکر تھے, میں فرسٹ اسپیکر تھا. وہ صاحب ہم کہتے تھے کہ رحمان بھائی کہاں ہیں, تو کہتے تھے جہاں وہ 40-50 لڑکیوں کا جھمگٹا ہوگا اس کے بیچ میں ایک آدمی بیٹھا ہوگا, وہ رحمان اظہر ہوگا. تو چونکہ پورے ڈپارٹمنٹ میں کوئی 60-62 لڑکیاں تھیں انگریزی ڈپارٹمنٹ میں, تو اس میں ایک صاحب تھے اور وہ صاحب رحمان اظہر تھے. تو مجھے اس بات سے وہ یاد آ گیا اور ان کی زندگی جس طرح گلیمرس تھی ہمارے ساتھ. نہیں ابھی پچھلے دنوں گنیز بک میں ان کا نام بھی آیا ہے. انہوں نے سب سے بڑی جو میراتھن ہے وہ بھاگی ہے. جی ہاں, اور اس میں بھی لڑکیاں تھیں. مجھے کوئی شک نہیں. لیکن ویسے وہ کمال ہے, وہ اب تک کے گورنمنٹ کالج کی تاریخ میں سب سے زیادہ نمبرز لینے والے اور غالباً سب سے زیادہ رول آف آنرز لینے والے انسان ہیں. کیا بات. ہاکی میں بھی, ٹینس میں بھی, ڈیبیٹنگ میں بھی, ای پی ایس میں بھی. کیا بات. ابھی تو خیر کچھ حالات مخدوش ہو گئے ادارے کے, لیکن اب کچھ کاوشیں ہو رہی ہیں کہ شاید پھر سے اس کا وہ جو ہے وہ بحال ہو جائے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کیا سوچا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو کیا بنائیں گے؟ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو کچھ بناؤں گا. وہ خود جو بننا چاہے وہ اس کی ثوابدید ہے. بڑا جو بچہ تھا وہ کیوٹ سا تھا, ساری باتیں اگل دیتا تھا, میرے موبائل نمبر سے لے کے ہماری لڑائیاں تک, اور بابا کون سا گانا سنتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. تو اس کو مارننگ شوز اور سارے لوگ بلایا کرتے تھے. اس زمانے میں بھی لوگ تنقید کرتے تھے کہ جی دیکھیں جی اینکر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور میں اس زمانے میں بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ کرے گا. ایک زمانے میں اس نے کی بورڈ بجانا شروع کیا تو مجھے تھا کہ میوزک کی طرف آئے گا. ہم نے اس کو ٹیچر ویچر رکھ دیا, بہت اچھا کی بورڈ بجاتا تھا, بہت سارے شوز میں لائیو کی بورڈ بجایا جب وہ 6-7 سال کا تھا, بہت سارے آرکیسٹراز کے ساتھ. پھر ایک زمانے میں وہ شاہد آفریدی صاحب کے گھر آنا جانا ہوا, وہ تشریف لاتے تھے, ہم جاتے تھے, تو اس نے کوئی 2-4 بار بالنگ کی. وہ لٹرلی وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے کہ وہ شاہد بھائی کی جو ہے نا وہ 2-3 بار لگی. ہاں, اور وہ اچھا سٹائل تھا. ابھی بھی آنے جانے دیتے جب وہ والا معاملہ ختم ہوا تو اس نے فٹ بال کھیلنا شروع کر دیا. تو اب الحمدللہ پاکستان کی نیشنل ٹیم کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. ابھی یہ قطر سے بھی جیت کے آئے ہیں, دبئی گئے تھے, ابھی جا رہا ہے 24 کو ملیشیا لنکاوی کپ کے لیے. اقرار الحسن کو سب سے زیادہ خوشی کیا چیز دیتی؟ ہاں اس کے علاوہ اچھا مجھے سب سے زیادہ خوشی جو ہوتی ہے وہ سچی بات یہ ہے کہ اب فیملی کے ساتھ وقت گزار کے, اور اللہ تعالیٰ ایسا رکھے میں. اچھا فیملی کے ساتھ وقت گزارنے پہ I'm sorry to cut you, ہوتا یہ ہے کہ مطلب جیسے ہماری بھی شادی ہوئی ہے اور بچے بھی ہیں, تو ہوتا یہ ہے کہ بھائی کبھی کوئی ان لاز میں فنکشن آ گیا, کبھی کسی کی شادی آ گئی, کبھی کوئی بیمار ہو گیا, کبھی کچھ, مطلب 100 جھمیلے ہوتے ہیں. تو جب 3 ان لاز ہوتے ہیں تو وقت کیسے نہیں, یہ والا معاملہ میں نے رکھا ہی نہیں ہوا نا. اچھا, یعنی یہ تو طے ہے کہ بھائی یہ جو ان لاز کے مسائل ہیں نا, یہ کسی طرف ہی نہیں ہے. اگر ایک طرف یہ تو طے ہے نا کہ جو میرا ایک فیملی کے ساتھ معاملہ ہے وہ سب کے ساتھ وہی ہوگا. تو اب میں اگر ایک فیملی کے جو گھر والے ہیں وہاں سالگرہیں منانے جاؤں گا, وہاں وہ کرنے جاؤں گا, تو بس پھر تو یہ معاملہ خراب ہو گیا. بھائی واہ, تو یہ تو میں نے طے کر رکھا ہے. میرے دوست انصاف کے نام پہ کیا جان چھڑائی. تو اور یہ سچی بات ہے کہ میں نے کہا نا, میں نے چونکہ بڑے پریکٹیکل بنیادوں پہ اللہ نے مجھ سے فیصلے کروائے ہیں, وہ تینوں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. انہوں نے کبھی کوئی ایسا مطالبہ بھی نہیں کیا کہ میرے بھائی کی شادی ہے تو میرے بھانجے کی سالگرہ ہے تو میری امی بیمار ہیں, تو وہ ہاں جہاں بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر ظاہر کوئی بیماری ہے. اگر کوئی ایک سپر پاور اقرار الحسن لینا چاہے, کون سی سپر پاور؟ سپر پاور سے میں کوئی ایک طاقت میں لینا چاہوں نا, وہ آئی ڈونٹ نو آپ کا سوال اسی نوعیت کا ہے, لیکن میں نا ماضی میں جانے کی کوئی طاقت اگر مل جائے نا کسی دور میں. کس دور میں جائیں گے؟
میں مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جانا چاہوں گا, کمال ہے. میں رومن امپائر کے دور میں جانا چاہوں گا. میں کیا بات, کیسے آپ نے کہاں سے کہاں بہت. اچھا, اگر اقرار الحسن کوئی کچن یوٹینسل ہوتا کیا ہوتا؟ کیسا سوال, سارے بہت برے ہیں. جو میرے ذہن میں پہلے آیا, چمچہ آیا میرے ذہن میں, بیلنا آیا میرے ذہن میں, تو میرا پتیلی آئی. ہاں, کیا ہونا چاہیے آپ بتا دیں. چلے, میرا خیال ہے مگ ہوتا خوبصورت سا کافی کا. نہیں, میرا خیال ہے وہ جو کوٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا, ہاون دستہ ہوتا, کیونکہ کام ہی ہے کوٹنا, اوپر سے چھلکا اتارنا, کیونکہ کام ہی ہے کوٹنا, اوپر سے چھلکا اتارنا اور دکھانا اندر سے. ہاں, تو میرا خیال ہے وہ ہوتا. یہ میرا شکریہ, صحیح ہے. ہاں, بہترین کیا. اچھا, اور اقرار الحسن اگر اپنا نام خود رکھیں تو کیا رکھیں؟ یہی نام رکھیں. ہاں, میں نے ابھی بھی ریسنٹلی ایک دوست کے ساتھ ہی کچھ ایسی ریکارڈنگ تھی, میں نے کہا یار میں اپنی زندگی کی ایک چیز تبدیل نہیں کرنا چاہوں گا, اللہ کی ذات اگر مجھے کبھی دوبارہ موقع دے. آپ تو پھر گاڑی چلاتے دیواریں بھی نہیں پڑھتے ہوں گے. ہاں, بلکہ ہم نے دوبارہ صاف کرتا ہوں, آپ تو کوئی بھی چیز چینج نہیں کرنا چاہیے. الحمدللہ. ارے واہ, بہت خوب. یہ میں بہت عاجزی سے, بہت ہی شکر کے ساتھ, ایک چیز نہیں, میرے نام سے لے کے میری اولاد, میری فیملی, میرا کریئر, میرا بیک گراؤنڈ, میرا گاؤں, میرے والدین, کوئی ایک چیز ایسی نہیں. آپ میں بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو چینج نہیں کرتے, آپ اور لیں. اچھا, یہ کتنی اچھی بات ہے. یہ واقعی لوگوں کے نزدیک یہ اچھا ہے کہ آپ قطع تعلق کریں اور پھر کوئی نیا سلسلہ شروع کریں. تو یہ وہ لوگ اچھے ہیں. مجھے حیرانی ہوتی ہے کبھی کبھی, سلسلے جوڑ گیا وہ سبھی جاتے. آپ کا بہت شکریہ. مجھے لگ رہا ہے کہ وقت بہت کم ہے, مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے, اور ہمیں بار بار انشاءاللہ بیٹھیں گے. آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ناظرین, آئی ہوپ آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا. آپ سے ملتے ہیں اگلے کینڈی باکس میں. اللہ حافظ.